الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی حضرات آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و سندنا و مولانا ملجانا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارے دوست صرف اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے، والذین آمنوا، اور جو ایمان والے، تمہارے دوست وہ ہیں۔ تمہاری دوستی کی جو بات ہے وہ ان کے ساتھ ہونی چاہیے۔ کن کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ دوستی ہو تمہاری، اور اللہ کے رسول کے ساتھ تمہاری محبت اور مودت ہو اور دوستی ہو، اور والذین آمنوا، اور جو ایمان والے ہیں ان کے ساتھ تمہاری دوستی۔ تمہارے ولی وہ ہیں الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکے ہوئے۔ سبحان، کیا بات! نماز قائم کرنے والے اور زکوٰۃ دینے والے اور اللہ کے سامنے جھکنے والے، خشوع و خضوع سے نماز پڑھنے والے، اللہ کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے، وہ تمہارے دوست۔ کیا بات! وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اور جو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کو اپنا دوست بنائے تو بے شک اللہ ہی کا گروہ غالب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو گروہ ہے وہی غالب ہے، بشرطے کہ اس اللہ کے گروہ کے اندر یہ صفات ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت رکھتے ہوں، ان سے پیار اور الفت ہو، اور ان کے ساتھ مودت ہو، محبت ہو، ان کے اندر نماز کی اہمیت ہو، زکوٰۃ کی اہمیت ہو، نماز ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا ان کا شیوہ ہو، اور اللہ کے ہر حکم کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کرتے ہوں، یا نماز جو ہے وہ خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ایسے بندے جو ہیں وہ اللہ کے گروہ میں شامل ہیں، اور ایسے بندے جو ہیں وہ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے رسول کے پیارے ہیں، اور ایسے دوست غالب ہیں، اور ایسے دوست کامیاب ہوں گے، غالب آئیں گے۔ اس سے پہلی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جن کے ساتھ دلی دوستیاں لگانا حرام ہے ان کا بیان فرمایا۔
ان کا ذکر ہوا، اور ان کا ذکر جن کے ساتھ دوستیاں حرام ہیں ان کا ذکر فرمانے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالی نے ان کا بیان فرمایا جن کے ساتھ موالات واجب ہیں، جن کے ساتھ دوستیاں ضروری ہیں، جن کے ساتھ محبت اور پیار ضروری ہے، الفت ضروری ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لازم ہے، واجب ہے، ان کا تذکرہ ہے۔ اس آیت مبارکہ کے متعلق حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آیت حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ انہوں نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہماری قوم نے ہمیں چھوڑ دیا اور قسمیں کھا لیں کہ وہ ہمارے پاس نہیں بیٹھا کریں گے، اور دوری کی وجہ سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی صحبت میں بھی نہیں بیٹھ سکتے۔ اس پر یہ آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اور ایمان والے تمہارے تمام کے دوست ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر اور مومنین کے دوست ہونے پر ہم راضی ہیں۔ رضیت باللہ، ہم راضی ہیں اللہ پر۔ آیت مبارکہ میں بیان کردہ حکم تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے، سب ایک دوسرے کے دوست اور محب ہیں، اس لیے دوستیاں مسلمانوں سے ہی جچتی ہیں، دوستیاں ایمان والوں سے ہی جچتی ہیں۔ چنگیاں نال لال و یاریاں، دوست وہی ہیں جو نیک ہیں، جو نماز قائم کرنے والے ہیں، جو زکوٰۃ دینے والے ہیں، جو اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں۔ وہم راکعون، حضور اللہ کے حضور جھکے ہوئے۔ عربی گرامر کے اعتبار سے آیت مبارکہ کے اس جملے کے 4 معنی بیان کیے گئے۔ پہلا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہونا مومنوں کی ایک مزید صفت ہے۔ مومن جھکتا ہی اللہ کے سامنے ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہی جھکتا ہے، کہیں اور جھکتا ہی نہیں ہے، مومن کی یہ صفت ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا۔ سیدھے قد سے جو کھڑا ہوں، سیدھے قد سے جو کھڑا ہوں، تو یہ ہے رحمت تیری، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ دوسرے معنی یہ ہے کہ مومنین نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کے دونوں کام خشوع اور تواضع کے ساتھ کرتے ہیں، جھک کر کرتے ہیں، سر تسلیم خم کر کے کرتے ہیں۔ زکوٰۃ دینے کا معاملہ ہو پھر بھی کہتے ہیں اللہ ہمارا مال بھی تیرے لیے ہے، کیونکہ تو نے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تو نے ہمیں رزق دیا ہے اور تو نے خود ہی کہا ہے کہ جو میرے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرے وہی مومن ہے۔ اے اللہ ہم زکوٰۃ دینے میں بھی پیچھے نہیں ہٹتے اور نماز قائم کرنے میں بھی پیچھے نہیں ہٹتے، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز اور تواضع کے ساتھ، جھک کے اکڑ کے نہیں بلکہ تیری بارگاہ میں جھک کے آتے ہیں اور اپنی گردن جھکا کے تیری بارگاہ میں تواضع کے ساتھ ہم زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں۔ تیسرے معنی یہ ہے کہ وہ تواضع اور عاجزی کے ساتھ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ چوتھے معنی یہ ہے کہ وہ حالت رکوع میں راہ خدا میں دیتے ہیں۔
پہلا معنی سب سے قوی اور چوتھا معنی سب سے کمزور ہے، بلکہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر اس کا بہت شد و مد سے رد کیا ہے آخری معنی کا۔ چوتھا معنی یہ ہے جو کہ وہ حالت رکوع میں راہ خدا میں دیتے ہیں، اس کا شد و مد سے رد کیا ہے کہ یہ اس کے معنی نہیں ہیں، اور اس کے بطلان پر بہت سے دلائل بھی قائم